چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور ایک بڑی ہی خوبصورت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرما دے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ کون ہے جو رب کی نظر رحمت کا طلبگار نہیں ہے۔ ناظرین، الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، عاشق رسول ہے، یقیناً اس کی یہ طلب ہے، اس کی یہ فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ اسے نصیب ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرما دے۔ تو ناظرین، اگر رب کی نظر رحمت چاہیے، اپنے کریم پروردگار کی نظر رحمت چاہیے، تو ناظرین درود پاک پڑھیے۔ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے۔ ناظرین، میرا رب نظر بھی فرمائے گا، عذاب سے بھی پناہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگ سے بھی حفاظت ہوگی، عذاب میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل بھی نہیں فرمائے گا، عذاب بھی نہیں دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، درود پاک کو اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے، درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اے کاش کہ بس ان کے ذکر میں ہماری زبان جو ہے وہ تر رہے، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو بس ان کا ذکر ناظرین اپنی عادت کر لیجئے، اپنی یوں سمجھیے کہ روٹین میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور ایک برکت یہ بھی نصیب ہوگی جو آج ہم نے سنی۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ الکریم اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھیں گے۔ اللہ رسول کا ذکر ہوگا، تلاوت قرآن ہوگی، نعت رسول مقبول ہوگی، مبلغین کے مدنی پھول ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ علم کا خزانہ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اپنے سلسلے میں ابتدا میں ہم تلاوت کلام مجید فرقان حمید شامل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک
تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ حامیم السجدہ کی مبارک آیات پارہ 24 الحمدللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور 25ویں پارے کا آغاز تھا۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ ناظرین، ایسی روشن، ایسی مبارک، ایسی عظمت والی کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ کون سا خشک اور تر ہے جس کا بیان اللہ پاک نے اس کتاب ہدایت کے اندر نہیں رکھا۔ ناظرین، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ باعث برکت بھی ہے، یہ باعث مغفرت بھی ہے۔ تو ناظرین، جس کتاب کی اتنے فیضان ہوں، اتنی برکات ہوں، اتنی یوں سمجھیے کہ عنایتیں، اور جس کے سبب اتنی فضیلتیں مل رہی ہوں،
پھر اس کتاب کو ناظرین کیسے چھوڑا جائے؟ آج چونکہ ہمارا موضوع بھی پڑھے ہیں تو کیا پڑھیں؟ قرآن مجید پڑھیں ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کلام مجید فرقان حمید کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کے نور سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منور فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے، اور قرآن کی محبت اللہ کریم ہمارے دلوں میں عطا فرما دے۔ انشاءاللہ جب اس کتاب سے محبت ہوگی تو پھر اس کو پڑھنے کا، اس کو سننے کا انشاءاللہ الکریم دل کرے گا، اور دل بھی انشاءاللہ لگا رہے گا، اس میں رغبت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ آئیے اپنے سلسلے میں ہم نعت رسول مقبول بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے نعت خواں ہمارے وقار اتاری بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ جی وقار بھائی، آج کیا سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے سو، چمن طیبہ میں جو سنوارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو، بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سور، بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سو، چمن طیبہ میں کی جو بالوں سے تیرے روز کی جانب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روز کی جانب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روز کی جانب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے سو، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے
سیاہ کا رب یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کا رب یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کا رب یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے سو سایہ افغن سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے سو جوانے طیبہ میں کوش تک سنتے تھے فریاد آبائے تادوش گوش تک سنتے تھے فریاد آبائے تادوش شنی خان بدو شوق و سہارے سو بنے خان بدو شوق و سہارے سو جوانے طیبہ میں سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سو جوانے طیبہ میں اور سلسلہ پاک کے شفاعت پڑھتے ہیں سلسلہ پاک کے شفاعت کا جھکا پڑھتے ہیں سلسلہ پاک کے شفاعت کا جھکا پڑھتے ہیں ستائے شکر کرتے ہیں اشارے سو ستائے شکر کرتے ہیں اشارے سو جوانے طیبہ میں اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں
شان ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شان بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شان بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں میں شاہ تیرے سوارے سو کیسے ہاتھوں میں شاہ تیرے سوارے سو چمنے طیبہ میں اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا سوئے عارض لٹاتے ہیں ستارے سوئے عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے سور بڑھ کر شکنے ناز دیوارے سو چمنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. وقار بھائی بہت پیارا کلام ماشاء اللہ آپ نے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور یہ کلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسوؤں پر بالوں پر مشتمل الحمدللہ یہ کلام ہے. اور ایسی ایسی شانیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گیسو مبارک کی بیان کی ہیں کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سبحان اللہ. ناظرین یہ عشق اور محبت کی ایک امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی زبردست ایک نشانی ہے کہ آپ دیکھیے کہ محبوب کریم علیہ السلام سے محبت ہے تو حضور علیہ السلام کی ہر چیز سے محبت ہے. آپ دیکھیے کہ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سیرت میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل سراپا یہ بھی اپنے اشعار کے اندر بیان فرمایا ہے. اور کئی کلام ایسے ہیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرداً ایک ایک کر کے بھی حضور علیہ السلام کے اعضاء کے اوپر بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کلام لکھے ہیں. جیسا کہ یہی گیسو مبارک کے اوپر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. ایڑی مبارک کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ جان رحمت میں مکمل اشعار نبی کریم علیہ السلام کے مبارک حلیے کے اوپر سر کے بالوں سے لے کر قدمین شریفین کے ناخن مبارک تک نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک عضو کے بارے میں امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار لکھے ہیں. ناظرین یہ کیسی
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور یقیناً اشعار ایسے تو نہیں آ گئے نا ناظرین، اس کے پیچھے عشق رسول کی کیفیات ہیں، عشق رسول کے جذبات ہیں، محبت رسول کے جذبات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آگہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نالج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات ہیں، جبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پائے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معمور اشعار کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ عشق رسول سے جھوم اٹھتا ہے، محبت رسول میں سرشار ہو جاتا ہے۔ تو جس امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ان کو تحریر کیا ہے، ان کی اس وقت دلی کیفیات، محبت رسول، عشق رسول کا دریا کیسا موزن ہوگا۔ خالد بھائی، میں ٹاپک کا آغاز میں کہتا ہوں اسی سے اگر ہم کر لیں کہ کیوں نہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، ہمارا آج کا ٹاپک پڑھیں، تو پڑھنا ہی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، لیکن کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کا مطالعہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا حسین و جمیل بنایا۔ یہ تو ہم نے سب نے سن رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر حسین ہے، سب سے بڑھ کر جمیل ہے، بھائی بلا شبہ ہے، پر یہ بھی تو پڑھیں کہ کیسے ایک ایک عضو کی شانیں ہیں، ایک ایک عضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا کمال عطا فرمایا۔ کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی یہ اعجاز ہے، اور رب العالمین کی بارگاہ سے ملنے والا ان کو یہ اعزاز ہے کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے واہ واہ، کیا بات ہے، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتوں میں خوبصورت ترین ہے، اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سیرتوں میں بہترین ہے، لہٰذا اس کا مطالعہ کیا جائے، اور جب بندہ اپنے آپ کو یوں دیکھے کہ میں کون ہوں، تو اپنی ایک پہچان اس کو یہ ملتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بے شک، اور مسلمان بندہ تب ہی ہے جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ جس سے محبت ہو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہوتی ہے۔ ہم اپنے دل کو ذرا سا ٹٹول لیں کہ ہمارے دل میں یہ جستجو کیسی ہے، اور اگر ہے تو آج تک میری اس کے لیے ایفرٹ کیا ہے۔ یہ بہت پیارا ابتدا میں ہی آپ نے ٹاپک لیا کہ بندہ جس آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کے بارے میں ذرا پڑھے تو صحیح کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو عنوان ڈسکس ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر بھی گفتگو کی، اور یعنی فتاوی جات میں آپ کی دیگر کتب میں دیکھیں تو وہاں تو تفصیلی طور پر تذکرہ ملتا ہے، جہاں معجزات کا بیان شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عضو مبارکہ کی حیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسا تھا، اور پھر اس کے کمالات کیسے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں وقتاً فوقتاً حسب موقع اس کو بیان بھی فرمایا ہے، لیکن یہاں سلام رضا میں آپ دیکھیے تو عضو مبارکہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹ سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیسے فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نظروں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ان نظروں کی سیرت کیا ہے، کیسی رہی وہ نظریں، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے، اور دیگر اعضاء کا تذکرہ کرنے کے بعد جو آخر میں ایک بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی نا، بڑی عمدہ، کہتے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، منہ مبارکہ بال کو کہتے ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پر بھی درود بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ بھی اور ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں بھی ایسی ہیں کہ ان پر سلام بھیجا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، اور سننے سے سیکھتے ہیں وہ، کیونکہ سیکھنے کے بھی تو کیٹیگریز ہیں نا، کچھ لوگ پڑھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں،
کچھ سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سن کر بھی سیکھیں, پڑھ کر بھی سیکھیں, دیکھ کر بھی سیکھیں, لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا انوائرمنٹ, صحیح, اس کے لیے چاہیے ہوگا ماحول. میں ارد گرد اپنے ایسا ماحول بھی تو بناؤں جو مجھے وقتاً فوقتاً میرے نبی کی یاد دلائے, بے شک, جو مجھے بار بار یہ تذکرہ سمجھائے کہ میں مسلمان ہوں تو میرا طرز عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. جب بندہ اپنے آپ کو سنت 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 کہہ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتا ہے اور اپنی عادت یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کرنا ہے, تو پھر اس میں جستجو پیدا ہوتی ہے کہ سنت ہے کیا اس بارے میں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارکہ کا تذکرہ ہوا. اب عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ معلوم کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارکہ کیسے تھے, حضور کے مبارک بال کیسے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسے سوارا کرتے تھے, اور اگر ان کو بڑھاتے تو وہ کتنے بڑا دراز فرمایا کرتے, اور اگر چھوٹا کرتے یعنی جیسے بال ایک نمو کی اس میں ہے صلاحیت تو یہ بڑھتے رہتے ہیں, اگر ان کو ترشواتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز ہوتا. علماء نے بیان کیا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بالوں کو دراز فرماتے تو اس حد تک دراز بھی فرماتے کہ آپ کے شانوں جو مبارک کندھے ہیں, مبارک بال ان تک چھونے لگتے, اور جب اس کو ترشواتے تو آدھے کان کی لو تک ہو جاتے, اور پورے سر کے بال رکھا کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے یہاں انداز ہے کہ تھوڑے سے بال بیچ سے بڑے کر لیے, کسی نے سائڈ سے بڑے کر لیے, کسی نے مطلب مختلف انداز ہے, صرف گدی کی طرف کے بال بڑھائے ہوئے ہیں, سائڈ سے بالکل کم کیے ہوئے ہیں, یا جیسے جیسے ڈیزائن رائج ہیں وہ رائج ہیں. ذرا ایک سوال یہ کر لیں کہ کس کے پیچھے چلتے ہوئے, سنت کس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. ویسے تو لفظ سنت بڑا محترم ہے اور یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے ساتھ بولا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ہم صرف یہاں سنت کا معنی طریقہ کریں کس کے طریقے, تو یوں لے لیجئے کہ کس کے طریقے پر بال رکھیں. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنے چہرے کو دیکھ لیجئے, داڑھی مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, بے شک, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے, اور بیان کیا گیا کہ جو چیزیں فطرت میں سے ہیں ان میں سے ایک داڑھی شریف بھی ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جتنے انبیاء رب العالمین جل وعلا کی طرف سے مبعوث ہوئے ان سب نے داڑھی رکھی. بندہ یہ دیکھے. اچھا, بعض سنتیں تو ایاز بھائی وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم سے ہے, بعض وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے کردار سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو گفتگو فرمانے میں کیا انداز ہے, یہ بھی تو سیرت کا ایک پہلو ہے. ایک سراپے کی سنتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہوتا, مسواک استعمال کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لیکن بعض چیزیں کردار میں, حضور کے کردار میں نرمی ہے, سبحان اللہ, نرمی کو اختیار کرنا سنت ہے, اس کو پڑھا جائے. ایک تو یہ بات میں نے عرض کی کہ انوائرمنٹ دیکھ لیجئے, وہ انوائرمنٹ آپ کو سکھائے گا اور سنت کا تقاضا کرے گا یا سنت کی ترغیب دلائے گا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہمارے پاس ہو جس کو ہم پڑھنے کے عادی ہوں. دیکھیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک, جنہوں نے بڑھاپے تک کی عمر پائی ہے, اگر اپنی زندگی کو دیکھ لیں تو کتنا سارا ٹائم ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں پڑھنے کے نام پر وقف کیا ہے, چاہے اسکول جانے کے نام پر, چاہے کالج جانے کے نام پر, چاہے یونیورسٹی کے نام پر, مدرسے کے نام پر, ٹیوشن سینٹر کے نام پر. یعنی یہ سارے مختلف پیکیجز ہیں جو ہماری زندگی میں ایڈ رہے, اور پڑھائی کے نام پر ایڈ رہے. ان ساری چیزوں میں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے عنوان پر میری زندگی کا کون سا ٹائم تھا جو ڈیڈیکیٹڈ رہا. تو کچھ ٹائم ایسا ڈیڈیکیٹڈ کر لیں, کچھ ایسا وقت ہم خود سلیکٹ کر لیں کہ میں نے اس کو پڑھنا بھی ہے. بلکہ آج کل تو بہت زبردست ایک چیز ہے جس کو بیڈ ٹائم اسٹوریز کہا جاتا ہے. اگر والدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے ہوں اور سوتے سوتے اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی حلیہ بیان کریں, کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کریں, کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان کریں. میں یعنی تجربے کی بنیاد پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے, اور الحمدللہ کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بچپن میں رہنا نصیب ہوا, تو اس لحاظ سے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے
کہ اس سے ایک کیفیت جو پیدا ہوگی نا بچے کے دل میں، وہ یہ پیدا ہوگی کہ جس مبارک ہستی کا نام بار بار آتا ہے، جن کے اعضاء مبارکہ کے ہم کمال ایسے سنتے ہیں، جن کی دل کشی اور دل نشینی کو اس طرح علماء نے بیان کیا ہے، ان کو دیکھنے کی خواہش دل میں بے شک کیا پیار. کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ سکوں. ہم نے بچوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے، وہ اپنے الحمدللہ دینی ماحول کی برکت ہے دعوت اسلامی کے یہ کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں، ہم سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ایج دیکھیے 6 7 8 9 سال کی عمر اگر بچے کی ہے اور وہ یہ سوال کر رہا ہے تو کتنا حسین سوال ہے یہ جو اس کے منہ سے ادا ہو رہا ہے. ورنہ اس عمر میں بچے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور کس کس طرح کہ ان کے انداز ہے، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اچھی کتاب کا اور اچھے ماحول کا اثر جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے لبوں پر جو سوال آئیں گے نا وہ سوال بھی آپ کی زندگی کو مزہ دے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے نبی کی یاد دلا رہے ہوں گے. اور یہ وہ سوال ہے جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے نا وہی بچے سے نکل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یوں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر سیرت پڑھنا پڑھانا ہماری زندگی میں ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس انداز سے سوارا نکھارا ہے اور اپنی تربیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترجیح دے کر اپنی زندگی گزاری ہے، تو پھر تو یہ اثرات سامنے آئیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بھی بہت خالی ہے اور یوں سمجھے کہ کچھ نہیں ہے. خالد بھائی لہٰذا سیرت پڑھی جائے. آپ کی بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ہم اگر موضوع کے تناظر کے اندر اس بات کو دیکھیں نا ایاز بھائی تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصاب بھی دیا ہے بے شک اولاد کی تربیت کے تعلق سے. ہم اس کو اگر پڑھنے کے تناظر کے اندر دیکھیں تو باقاعدہ یہ ایک نصاب ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اور آپ دیکھیں کہ بچپن ہی سے یہ چیزیں ڈالی جاتی جس کی طرف خالد بھائی نے توجہ دلائی کہ بچپن سے ہم بچوں کو اسٹوریز سنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سراپا کے تذکرے کریں جس سے بچے کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بچپن سے ہی آئے. یہ تو ہم ایز عنوان کے تحت کہہ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کو باقاعدہ یہ چیزیں سکھائی جائیں. اور اس میں ہم نمبر 1 پر دیکھتے ہیں تو حب نبیکم، کہ اپنے نبی کی جو محبت ہے نا وہ بچوں کو سکھائی جائے. اور یہ سکھانے کا اہتمام تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ کے صحابہ کرام کہ وہ عشق کے اور محبت کے پہلوؤں کو جو صحابہ کرام سے ان کی وابستگی تھی اس کو ذکر کریں. ایک ایسا ہی ایک واقعہ پڑھنے کو ملا کہ ٹیچر کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایاز بھائی، اور وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بیٹا بڑو کہ آپ کیا بنو گے، کیا بننا ہے. تو ہر بچہ بتانے لگا کہ کوئی کہنے لگا میں پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں CA کروں گا، کسی نے کہا میں یہ کروں گا. تو ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. اس سے ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ کچھ بھی نہیں بنو گے؟ تو اس نے کہا سر میں بھی بنوں گا. تو کہا پھر آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس بچے نے کہا سر میں نور الدین زنگی بنوں گا. تو وہ حیران ہو گئے، بھائی تم نور الدین زنگی کیوں بنو گے؟ وہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، تم نور الدین زنگی کیوں بننا چاہ رہے ہو؟ تو اس بچے کے جو الفاظ تھے نا خوبصورت ترین، اس نے کہا کہ سر دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجھے نور الدین زنگی کی کہانی سناتے ہیں. اور نور الدین زنگی وہ تھے کہ جن کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. میں نور الدین زنگی اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ کسی رات میں سوؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے بھی ہو سکے. اب یہ جو جذبہ ہے بچے کے اندر محبت مصطفیٰ کا، حضور کی زیارت کا جذبہ، یہ ملا تربیت سے، گھر کے ماحول سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، تو یقیناً اس کی ایک اہمیت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کی اس طور پر تربیت کریں کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، خود مطالعہ کریں. ظاہر ہے خود مطالعہ کریں گے، خود پڑھیں گے تو اپنی اولاد تک اس چیز کو ڈلیور کر سکیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، معاشرے کو بھی ہوگا، فیملی کو بھی ہوگا. اس طرح کے بچے ملتے ہیں. واقعی آپ نے بہت پیاری بات کی. اور خالد بھائی جب گفتگو فرما رہے تھے میرے ذہن میں بھی یہ چیز آ رہی تھی کہ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں نا ناظرین، تو ہم پھر موقع با موقع ان کی تربیت کریں. مثال کے طور پر اگر بچہ کوئی چیز ہے وہ الٹے ہاتھ سے لے رہا دے رہا ہے تو یہاں ہم کوڈ کریں اس کو کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اگر آپ دیکھیے کہ اس طرح
ہم اپنے بچوں کی اگر ہم تربیت کریں، ان کو جو ہے، اب اسی طرح اگر بچہ کوئی جھوٹ بول دے تو پھر اس کے سامنے جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر کہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. جیسے خالد بھائی نے بات ارشاد فرمائی کہ قولی سنتوں کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کی سنتیں بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہمیں اختیار کرنا ہے اور یہ بھی بچوں کے اندر ڈالنا ہے. تو اس بات کا ناظرین ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر جب ہم نے ان کے ساتھ انگیج ہیں، ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم اور ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کہیں مسٹیک کر رہے ہیں کہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو مینشن کر کے اس کو بیان کرنا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کی تربیت کا سامان جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہو سکتا ہے. اور یقیناً اس کے لیے ضروری یہی ہوگا کہ ہمیں خود بھی پہلے حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں معلومات ہوگی، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جاننے والے ہوں گے. اور بلا شبہ کہ رات کو سوتے وقت یا دیگر موقع پر، آج کل واقعی دور ایسا ہے بچے جو ہے وہ سٹوریز کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ جو ہے وہ بغلیں جھانک رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس موبائل پر لگا کر دیتے، ہاں موبائل پر لگا کر دیتے تھے، خود جو ہے وہ اس سے دوری اختیار کرتے قطع نظر اس کے کہ موبائل پر جو سٹوری لگائی ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی، اور کیا چیز بچے کو سکھا رہی ہے. لیکن ہم نے کیونکہ بچے نے مطالبہ کیا تھا تو ہم نے اسے موبائل کے حوالے کر دیا. اگر خود کچھ آتا ہوتا اور کاش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں معلومات ہوتی تو اس کا ایک زبردست انداز یہ ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے بھی اور وہ حضور کی سیرت سیکھتے. آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت، جو بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ بچوں کو منع کریں تو ساتھ بتائیں کہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ مشہور واقعات ہیں، دونوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے ایک کھجور صدقے کے اٹھائے تو فوراً منع کر دیا کہ بیٹا یہ صدقے کے اور ہم وہ ہیں کہ جو صدقہ استعمال نہیں کرتے. یہ بیان فرما دیا، یعنی ایک چیز سے روک بھی دیا صحیح اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر دی. بالکل صحیح. جب آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ نہیں کرو، نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ بتائیں کہ ہم سے کوئی سپیریئر ہے صحیح جس کے تحت رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے. آپ کا والد بھی جس کا فرما بردار رہنا چاہتا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی فرما برداری کرو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، نبی پاک علیہ السلام بھرپور شفقت آپ پر فرمایا کرتے. روایت میں آتا ہے کہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو ادھر ادھر ہاتھ برتن میں جا رہا تھا ان کا. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جب کھانا کھاؤ تو پھر اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ لے کے جاؤ. اب یہ تربیت ہو گئی نا، تو اب دیکھیں تربیت تو ان کی ہوئی تھی، سکھایا تو ان کو تھا، لیکن یہ روایت ہم تک پہنچ رہی ہے. دراصل ہم سبھی کی تربیت ہو رہی ہے اور سیکھا جا رہا ہے کہ یہ انداز کھانے میں اختیار کیا جائے. اب اگر ہمارے بچے، کیونکہ بچے بچے ہی ہوتے، یعنی اس وقت جو بچے کام کر رہے تھے آج بھی بچے اسی طرح کھانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر اٹھا لیا، کبھی ادھر اٹھا لیا، کبھی ادھر اٹھا لیا. تو آپ خود اس کو ریئلائز کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے تربیت فرمائی. اپنا تمہیں کھانا اٹھا لیا جائے گا، تمہیں بیٹھنے نہیں دیں گے کھانے کے پاس. اس طرح یہ انداز ہوتا ہے، اٹھ جاؤ دسترخوان سے، تمہیں طریقہ نہیں آتا. ایک یہ انداز ہے، اور دوسرا انداز وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والا طرز عمل اختیار کر کے یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر بچوں کو یہ طور طریقے، یہ آداب سکھائے جائیں. وہ سیکھیں گے بھی، اور کیوں کر رہے ہیں ایسا ہم، وہ آپ والی بات کہ یہ نبی کی سنت ہے، تو خود نبی کی محبت جو ہے وہ دل میں آتی رہے گی. واقعی. اور اسی کا جو ہے وہ ایاز بھائی نے اشارہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، تو اس میں پہلا کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو یقیناً جو ہے وہ نبی کی محبت یہ اولین اور بنیادی یہ تو سمجھیے کہ فریضہ ہے جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہی سکھانا ہے. اور الحمدللہ جس ماحول سے ہماری وابستگی ہے، عاشقان رسول کا دینی ماحول، ان کی صحبت الحمدللہ ہمیں میسر ہے، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ ہمارے بچوں میں اندر جو ہے وہ کیا نام ہے حضور علیہ السلام کی محبت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آئے گی، لیکن ہمیں اس کو بڑھانا ہے. ہمیں اس کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے، حضور علیہ السلام کے کردار کے ذریعے، حضور علیہ السلام کی باتوں کے ذریعے، حضور علیہ السلام کے تذکروں کے ذریعے ہم نے
اپنی اولاد کی رگ رگ میں اس کو جو ہے وہ داخل کرنا ہے، تو یقیناً یہ اسی طریقے سے ممکن ہوگا ناظرین کہ جب ہم خود جو ہے وہ اس کو اختیار کریں گے، جگہ بجگہ موقع بموقع ہم اس کو ادھر ادھر کی مثالیں دینے کے بجائے، اور بہت پیاری بات کہ ادھر ادھر کے ٹونٹ کرنے کے بجائے، طنز کرنے کے بجائے، جھاڑنے کے بجائے، بچوں کو ڈیگریڈ کرنے کے بجائے ہم بڑے پیارے اور احسن انداز میں کیوں نہ اس بارگاہ رسالت میں اپنے بچوں کو پیش کر دیں، اس دربار کی طرف کیوں نہ لے جائیں اپنے بچوں کو، جہاں سے ہر خیر اور بھلائی کی جو ہے وہ ہمیں یوں سمجھیے کہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بچے ہمارے بھی فرما بردار ہوں گے جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی شیدائی بن جائیں گے، اور جب سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، جب وہ ان کے پیش نظر، ان کے مطمع نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناظرین سیرت ہوگی، اسی سیرت میں ہی تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دی گئی ہے نا، پھر یہ اولاد کیوں نہیں آپ کی فرما بردار بنے گی، پھر کیوں نہ یہ آپ کا کہنا مانے گی، اس لیے کہ آپ نے شروع ہی سے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس ہستی کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، جس کے پیچھے چل کر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ناظرین دیکھیے، انوائرمنٹ کی خالد بھائی نے شروع میں بات کی، انوائرمنٹ واقعی بہت ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ انوائرمنٹ ہی تو ہے، یہ ماحول ہی تو ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور ہم خود بھی الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اور اپنے گھروں میں ہم ناظرین مطالعے کا سلسلہ کریں، اہتمام کریں، ہم پڑھنا شروع کریں۔ جیسے خالد بھائی نے ابتدائی طور پر ہم نے یہ بات بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں، کچھ سن کر سیکھتے ہیں، کچھ پڑھ کر سیکھتے ہیں۔ بچہ اس وقت جس کنڈیشن کے اندر ہے، جس سینیریو کے اندر ہے، وہ عام طور پر یعنی کہ تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے، ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ وہ چیزیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہم اپنے گھر میں علمی ماحول پیدا کریں، ہم اپنے گھر میں کتابوں کا ماحول پیدا کریں، ہم مطالعے کی فضا اپنے گھر کے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہمارا بچہ چھوٹے سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھے گا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر اس کو اختیار کر لیں، گھر میں جو ہے وہ اس کا مطالعہ شروع ہو جائے، اس سے پڑھنا شروع ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سیرت کو یوں جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کیسے اجاگر ہونا شروع ہو جائے۔ خالد بھائی ٹرین کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون تھی، وہ مسلسل جو ہے وہ مطالعے کے اندر مصروف تھا، تو ان کے ساتھ ایک ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا، تو سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ وہ چھوٹا بچہ بھی ہے وہ کتاب کے اندر مصروف ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی والدہ بھی پڑھ رہی ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایک بڑی اس کو تجسس ہوا کہ یار یہ خاتون تو پڑھ رہی ہے، چلے سمجھ میں آتا ہے وہ بڑی، اور بچہ بھی ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ تھوڑی دیر گزر جائے، 10 15 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ، اور بچہ موبائل کا تقاضا نہ کرے، یہ ویسے آج کے دور میں جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اس شخص کے لیے اچنبے کی بات یہ ہے کہ بچہ نو موبائل اور مطالعے کے اندر مصروف ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کا تو مطالعہ کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے وہ مسلسل مطالعے کے اندر مصروف ہے اور موبائل اور کچھ بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ میرا جو ہے وہ ایک معمول ہے کتاب پڑھنے کا، اور جب میں کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کتاب کے مطالعے کے دوران موبائل کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ اسی عادت کا، اسی یوں سمجھیے کہ طریقے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ بچہ بھی جب ہے وہ مجھے دیکھے دیکھے مطالعہ شروع کر دیا، اور جب مطالعہ شروع کر دیا تو مطالعے کے دوران پھر موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ ایک چھوٹی سی حکایت اور مثال سمجھانے کے لیے بیان کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر گھروں میں اس طرح فضا قائم ہو جائے، گھروں میں موبائلوں کی فضا ہے ناظرین، تو پھر آپ دیکھیے بچہ ہر منٹ کے بعد تھوڑی دیر بعد موبائل کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر گھر میں علمی ماحول کی فضا قائم ہو جائے، اور گھر میں جو ہے وہ علم دین کا، مطالعے کا، اور جناب سنت اور درس کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے، جیسا کہ گھر درس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں نیک اعمال میں ایک نیک عمل بھی عطا فرمایا ہے، اگر اس کا سلسلہ جاری ہو جائے تو پھر کیوں نہ گھر میں دینی بہار آ جائے، گھر میں جو ہے وہ علمی فضا قائم ہو جائے، اور ایک بچوں کی تربیت ایک بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس ماحول کو پیدا کرنے کی ناظرین ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مطالعے کی فضا قائم کریں، علم کی فضا قائم کریں، اور یہ ایک صحت مند یوں سمجھیے کہ دماغ
اور تخلیقی دماغ اور یوں سمجھیے کہ کریٹیو دماغ کے لیے علم دین یعنی مطالعہ جو ہے وہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہین ہو، ایک اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اس کے اندر تخلیقی سوچ، نئی فکر اس کے اندر پیدا ہو، تو پھر اس کو مطالعے کا جو ہے وہ عادی بنائیے. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے، اور میں تو یہاں کہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیکھیے اس علمی ماحول کو قائم کرنے کے لیے خالد بھائی ہفتہ وار رسالہ ہمیں عطا کیا ہے. ایاز بھائی آپ دیکھیے ہر امیر اہل سنت ہفتے میں ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں، وہ بھی مشکل سے 17 صفحات سے 20 صفحات کا رسالہ، کہ تاکہ ہمارا شوق اور رغبت بھی قائم رہے اور کچھ نہ کچھ ہم پڑھنے کا مزاج جو ہے وہ بنائے. اور اسی طرح نیک اعمال میں دیکھیے کتابوں کی پوری فہرست ہے. امیر اہل سنت نے عطا فرمائی کہ زندگی بھر میں ہمیں یہ کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے. فرائض علوم کے تعلق سے بھی اس کے اندر ہے اور سنن و مستحبات بھی ہیں اس کے اندر. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی فکر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. جبھی تو ہمیں اس کوشش کے ذریعے ہفتہ وار رسالے کے ذریعے علم دین سے جوڑنے کا ایک اہتمام جو ہے وہ فرمایا. اس میں کبھی سیرت کے متعلق رسالے ہیں، کبھی مسائل کے تعلق سے ہیں، کبھی فضائل کے تعلق سے ہیں، کبھی سنن کے تعلق سے ہیں، کبھی مستحبات کے تعلق سے ہیں. مختلف انوائرمنٹ کے ساتھ امیر اہل سنت ہمیں عطا فرما رہے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، ہم جو ہے وہ علم دین سے کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں. تو ناظرین اس کو اختیار کریں، ہفتہ وار رسالہ یہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے چاہا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ علم کا فیضان، اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی. اور شخصیت پر بھی ناظرین اس کا بڑا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. ایاز بھائی کیا فرمائیں گے کہ علم دین کا، مطالعے کا، نالج کا یہ انسان کی ذات پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ اس تعلق سے ایاز بھائی علم حاصل کرنے کا، علم جو ہے نا، علم کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ لکھا گیا کہ علم انسان کی زندگی کا وہ چراغ ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے اور اس کو ایک نئی روشنی فراہم کرتا ہے. علم حاصل کرنے کی جو جستجو ہے انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے اور اس کی بنیاد ایاز بھائی مطالعے پر رکھی جاتی ہے. بے شک. مطالعہ کیا ہے؟ مطالعہ محض صفحات کے پلٹنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ذہنی اور روحانی سفر ہے جو انسان کو گہرائی سے سوچنے، سوالات کرنے پر ابھارتا ہے. ماشاءاللہ بہت. جس طرح ہم ایک درخت پانی سے نشو نما پاتا ہے نا، اسی طرح انسانی ذہن جو ہوتا ہے یہ مطالعے کے بعد پروان چڑھنے لگ جاتا ہے اور جو بندہ مطالعہ کرتا جاتا ہے اس کی سوچ کے اندر وسعت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی فکر جو ہے اس کے اندر پاکیزگی آنے لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں یقیناً ایک شخص جو کتاب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے یا مطالعے کی طرف جس کی رغبت ہوتی ہے، صحیح، جو بھی کتاب پڑھنے والا ہے یا مطالعے کرنے والا ہے، وہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے اور اگر وہ بڑا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ جو مطالعہ ہے اس کو بہت آگے تک لے کے چلا جاتا ہے. یہ اس موقع پر ایک مقولہ کہا جاتا ہے، ویئر دا اولڈ کوٹ بائی دا نیو بک. آپ کپڑے پرانے پہنے لیکن کتابیں جو ہیں وہ نئی خریدیں. کیا بات. کیوں کہا گیا ایسا؟ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ لباس سے نہیں ہوتی. صحیح. اصل قیمت انسان کے کردار اور علم سے ہوتی ہے اور علم مطالعے کے بعد ہی اس کو حاصل ہوتا ہے. تو کہا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو پہنے ہوئے تو پرانے کپڑے ہوتے ہیں مگر ان کے الفاظ اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد جو گفتار ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ ایسی ہوتی ہے ایاز بھائی، وہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہنے ہوئے نئے کپڑے ہوتے ہیں مگر ان کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا. تو اصل قیمت ہماری جو ہے وہ لباس کی نہیں ہے، اصل قیمت ہے ہماری گفتار کی پاکیزگی کی، جو کہ علم کے حصول کے بعد آتا ہے. اچھا، جب ہم اس کو علم حاصل کرتے ہیں تو ذہن کو تو تقویت ملتی ہے، آپ کے جسم کو بھی صلاحیت سے بھرپور ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ جوان رہتا ہے، آپ کی ووکیبلری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی اسٹریس جو ہے، ذہنی اسٹریس جو ہے، یہ آپ کا مطالعہ کرنا اس اسٹریس کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے. زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد نا آپ کو ایک نیا رخ مل جاتا ہے. جن بزرگوں نے اس سے اب دوستی کی ہے نا،
ان کو بہت کچھ ملا ہے اس سے. اور بعض بزرگ ایسے گزرے, علامہ ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے, پر ان کو اتنا ذوق تھا پڑھنے کا, اتنا شوق تھا کہ وہ 7-8 سال کی عمر سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے لگ چکے تھے. فرماتے ہیں بہت سارے لوگ شعبدہ بازی کے لیے جاتے تھے, لیکن میں کتاب کے صفحات کا ہی کوئی پلٹ رہا ہوتا تھا. اور بعض مرتبہ ایسا بھی آتا تھا کہ فرماتے دریائے دجلہ کے کنارے بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے تھے, مگر میں اپنی کتاب ہی کو پڑھ رہا ہوتا تھا اور دیکھ رہا ہوتا تھا. اور اساتذہ کرام کی حلقوں کے اندر مجھے بیٹھنے میں اتنی زیادہ رغبت تھی. فرماتے ہیں مجھے پتہ چلتا کہ میرے فلاں ٹیچر کوئی درس دے رہے ہیں تو اتنی تیزی سے وہاں پر جاتا کہ میرا سانس پھولنا جو ہے وہ شروع ہو جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ علم جس کے حصول کے بعد انسان کو جب اس کا مزہ مل جائے نا, پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, پھر کیا شخصیت وہ بنے کہ جن کا نام ہے آج ان کے لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ اکتساب فیض کر رہے ہیں. تو جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو جہاں ذہن کو تقویت مل رہی ہوتی ہے وہاں پر جسم کو بھی تقویت مل رہی ہوتی ہے, آپ کا کردار ستھرا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا انداز اچھا ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں علم حاصل کرنے کی طرف اور پڑھنے کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہماری فیملی, معاشرہ, گھر, سب کو ایک اچھا انسان ملے گا, اور یہ پڑھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. واقعی. اور یہاں تک بھی علماء نے اس بات کو بیان کیا. ایاز بھائی آپ بیان فرما رہے تھے کہ بعض علماء کے امامے اور بال تک جھلس جاتے مطالعے کے دوران, ان کو خبر تک نہ ہوتی. اس قدر ذوق مطالعہ, اس قدر مطالعے کا شوق, پڑھنے کا شوق, کتابوں کا شوق. اور آپ نے ذہن کے تیز ہونے کی, حافظے کی مضبوط ہونے کی بات کی. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا چھری کو جو ہے وہ تیز کیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پتھر کا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا چھری کو رگڑ کر اس سے چھری کو تیز کیا جاتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اگر ذہن کو تیز کرنا ہے نا تو مطالعے کے ذریعے ذہن تیز ہوگا, جس کے ذریعے ذہن کی جو ہے وہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں, اس کے حافظے میں, اس کی قوت میں جو ہے وہ اضافہ فرما دے گا مطالعے کی برکت سے. تو یقیناً اس کی اہمیت اور اس کی افادیت, اور بزرگان دین کے اس میں واقعات اور بہت ساری حکایتیں اور ایسے ایسے ناظرین واقعات ہیں کہ یوں سمجھیے کہ بندہ جوش میں آ جائے, اور ہم جو ہے وہ ایک طرف مطالعے کی طرف انسان کی رغبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. کہ یقیناً آج اگر اپنے اندر ہم غور کریں کہ ہم جو اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں, اس کی ایک بڑی ریزن و وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ مطالعے سے دور ہیں, علم دین سے جو ہے وہ دور ہیں, علم سیکھنے سے ہم جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کا, علم سیکھنے کا, ہنر سیکھنے کا ہم جو ہے وہ کیا نام ہے اگر اہتمام کریں تو یہ ہمیں آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور یقیناً اس کے لیے بزرگان دین کے واقعات یہ ہمیں موٹیویشن دلانے کے لیے بڑا ہی اہم رول کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان کی ہستیاں ہیں, اور کتنے اولیاء کرام, مشائخ عاملین, بزرگان دین گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم بات کریں تو ہم نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور نہیں پایا, آپ کی صحبت نہیں پائی, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی کتابیں تو موجود ہیں. ہم اس سے تو فیض حاصل کر سکتے ہیں, ان کی علمیت سے, ان کی روحانیت سے, ان کے تجربات سے تو ہم جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس صورت میں؟ علم کے ذریعے, مطالعے کے ذریعے, پڑھ کر ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ ہم ان کا فیض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک مطالعے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ جن جن ہستیوں کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, جن کے آپ ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کا ذکر خیر, ان کی سیرت کو پڑھ کر, ان کی کتابوں کو پڑھ کر آپ ان کے یوں سمجھیے کہ معاملات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. جیسا مطالعہ ہوتا ہے پھر اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں. ایسے ہی ہیں بالکل. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رات کے اندر العقود الدریہ جیسی ضخیم کتاب دو جلدوں پر تھی, آپ نے مطالعہ فرمائی. تو یہ بزرگان دین نے جب مطالعہ کیا تو یقیناً اس کا رزلٹ ہمارے سامنے اس صورت میں آیا. بلکہ جب پوچھا گیا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 ماہ تک تو اس کا جو حرف بحرف ہے نا یہ ذہن میں رہے گا, اور مضمون تو عمر بھر کے لیے سیو ہو گیا. یہ کتنا بڑا فیضان ہے, اور یہ یقیناً جو یہ ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے, یہ جو قوت حافظہ میں اضافہ ہوا ہے مطالعے کی برکت سے. اتنی ضخیم کتاب اور اتنی مشکل کتاب مطالعہ فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ کئی ماہ تک تو یہ حرف بحرف ذہن میں رہی, اور عمر بھر تک کے لیے اس کا مضمون جو ہے وہ دماغ میں ہے. یقیناً یہ اس کی برکت ہے. کیا فرمائیں اس میں دیکھیں, اگر ہم دیکھیں نا, غور کریں, بزرگان دین کی ہماری تو کچھ مصروفیات نہیں ہیں, اور جو مصروفیات ہیں بھی تو ہم اندازہ اگر جائزہ لگائیں تو پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو بزرگان دین اتنا مصروف ہوتے تھے پھر بھی مطالعے کے لیے بھرپور ٹائم نکالتے تھے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے وقت کی قدر اور قیمت جس کو ہو جائے نا اس کے لیے وقت نکل جاتا ہے. ایسے اگر وہ وقت کی قدر و قیمت کو جان لیں, ان بزرگوں نے وقت کی قدر و قیمت کو جانا تو انہوں نے مطالعے کے لیے وقت نکالا. اچھا, ہم اگر تھوڑا تھوڑا مطالعہ شروع کریں نا ایاز بھائی, تو یہ بڑھ کر مطالعہ
ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا علم کو آپ کو ڈبل مضبوط کر دے گا. اصل کی جو سمجھنے والی ہے بزرگان دین کی باتوں سے, انہوں نے وقت کو نکالا, اس کی قدر و قیمت کو جانا. تو ایک کاش کہ یہ وقت کی قدر و قیمت ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ مطالعے کا یہ شوق ہمارے اندر بڑھے. ایک بات کہی جاتی ہے, العلم ما فی الصدور. جی, علم وہ ہے جو سینوں میں ہے, کتابوں میں لکھے ہوئے نقوش ہے. جب ہم لفظ کی بحث پڑھتے ہیں مختلف فنون کے اعتبار سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ لفظ تو وہ ہے جس کو انسان ادا کر دیا گیا, پھینک دیا گیا, منہ سے نکال دیا گیا, بول دیا گیا, وہ لفظ ہے. اور وہ نقش ہے جس کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا. کیا بات ہے, وہ لکھا ہوا ہے. بعض افراد نا اپنے سینوں کو تختی بناتے ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. جس پر لکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے اکثر اسٹوڈنٹس بھی اس بات سے اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کی شکایت یہ ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا, بھول جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, ڈسہارٹ ہو کر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. مطالعہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے مثال دی کہ کسی بزرگ کے پاس گیا کوئی بندہ اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت وہ مطالعہ کرتا ہوں یاد ہی نہیں رہتا, تو فائدہ ہی نہیں ہے پھر مطالعہ کرنے کا, چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, کھانا تو کھائیں. کھانا کھلایا اسے, تو کھانا کھانے کے بعد کہا کہ کھانے کا کیا فائدہ ہوا, یہ کون سا تمہارا ہاتھ بن گیا, کون سا پاؤں بن گیا, کون. اس نے کہا کہ حضرت یہ تو کھا لیا میں نے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا اجزائے ترکیبی جو اس میں شامل تھے, ان کے جو فوائد ہیں وہ مجھے حاصل ہوتے چلے جائیں گے. کہا ایسے ہی مطالعہ ہے, یہ ابھی تمہارے ذہن میں چلا جائے گا, لیکن پھر جب جس جزئیے کی ضرورت پڑے گی وہ نکل کر آ جائے گا. آپ علماء کا ایک انداز دیکھیے گا ذرا, کہ وہ بیان کرتے ہوئے نا یوں بیان کیا کرتے تھے, یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی, فلاں جلد میں رائٹ سائڈ والے پیج پر اوپر سے تیسری لائن یا نیچے سے چوتھی لائن ہے, کیوں ایسا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے پڑھا نا تو بہت زیادہ توجہ اور انہماک سے پڑھا, بہت زیادہ اس میں ڈوب کر پڑھا, تو پتہ لگ رہا تھا گویا وہ الفاظ یہاں لکھے ہیں لیکن نقش ہوتے چلے جا رہے ہیں دماغ پر. اس توجہ دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ سالوں بعد بھی, یعنی پڑھا انہوں نے کئی سالوں پہلے ہوگا, لیکن سالوں بعد بھی جب اس کا ریفرنس کوڈ کر رہے ہیں نا تو بتا رہے ہیں کہ کس طرف ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, یہ وجہ کیا بن رہی ہے اس کی. اچھا آپ حفاظ کرام کو دیکھیں, بچپن میں انہوں نے حفظ کیا ہوا ہوگا, لیکن قرآن مجید کو اب بھی وہ کوئی آیت دہرائیں گے نا تو وہ بتا رہے ہوں گے کہ آپ کو کس طرف والے پیج پر ہے یہ, اور اوپر کی لائن ہے کہ نیچے کی لائن ہے. کیوں بتا رہے ہوں گے؟ کیونکہ جب پڑھا ہے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ پڑھا ہے. بالکل. اب جو ہم یاد نہیں کر پا رہے, ذہن میں چیز محفوظ نہیں رہ پا رہی, دو الگ الگ میٹر ہے. ایک تو یہ کہ ذہن میں محفوظ نہیں رہ پا رہی, اور دوسرا یہ کہ وقت ضرورت یاد نہیں آ رہی. تو دونوں کے پیچھے وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ پڑھتے وقت توجہ نہیں تھی. ایک لائن میں بڑی پیراگراف بھی آپ کا پورا نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے آپ نے موبائل اٹھا لینا ہے, کوئی آواز ایسی آ جاتی ہے تو آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ مطالعہ کر رہے ہیں, گھر پر بندہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو بچے ہیں وہ کھیل کود کر کے اپنی طرف توجہ لے جاتے ہیں. تو آدھا پیراگراف آپ نے پڑھا تھا, اس کا کوئی نتیجہ حاصل ہوا نہیں, توجہ کہیں اور چلی گئی. اب باقی آدھا جو پڑھا تو ان کو آپ ابھی بھی جس وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں کو ملا کر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے, تو بعد میں یہ نتیجہ کیسے دے گا. تو لہٰذا پڑھنے کے لیے بھی فوکس ہونا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کو جو وقت ملتا ہے تعلیمی حلقوں کے لیے, آپس کی تکرار کے لیے, اور اس جو بھی اسباق پڑھے تھے ان کو دہرانے کے لیے, تو اس وقت بھی ان کو فوکس ہونا چاہیے. یہ آج تھوڑی سی توجہ دے دینا نا, 10, 12, 15, 20 سال بعد جو آپ کو یاد آئے گا نا, یار وہ میں نے اس توجہ دی تھی, تو اس کا آج یہ نتیجہ محسوس ہو رہا ہے. انشاءاللہ گزرے ہوئے وقت پر بھی آپ کو فخر محسوس ہوگا, اور جب آج یہ مطالعہ یاد رہے گا تو یہ آج بھی آپ کے لیے باعث فخر بنے. بے شک. اور یہاں پر ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ماں باپ کے ڈر سے یا کسی کے خوف سے ظاہری طور پر کتاب دکھا کر مطالعہ کرنے کی ایکٹنگ نہ کریں. آج جو ہے وہ کہنا ہے آپ اس طرح کا اظہار تو کر دیں گے, لیکن آپ کل کو وہی بات جو خالد بھائی نے بیان فرمائی کہ پھر آپ کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آج آپ نے حقیقی معنی میں اس کا مطالعہ کر لیا, جو آپ کو اس طرف توجہ دلایا رہا ہے, اگر اس کی توجہ کو آپ نے لے لیا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیا, تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کی برکتیں آپ آج نہیں
چند عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں آپ اس کی جو ہے وہ اثرات دیکھیں گے ناظرین۔ اور ایک جو توجہ کی بات خالد بھائی فرما رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں ناظرین۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو لاکھوں حدیثیں کیسے یاد ہیں اور حافظے کی اس قدر تیزی یہ کیسے نصیب ہوئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی نسخہ بیان فرمایا ناظرین کہ میں نے جب بھی پڑھا توجہ کے ساتھ پڑھا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظے کو قوت اور دوام عطا فرمایا کہ لاکھوں حدیثیں ناظرین سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ یاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اس کی وجہ اور ریزن امام بخاری علیہ رحمہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ توجہ کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرنا۔ تو اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک نے چاہا جب پڑھ ہی رہے ہیں بھائی، بیٹھ ہی گئے ہیں کتاب لے کر، تو تھوڑی سی توجہ بھی دے دیں اس کے اوپر۔ جب توجہ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ کچھ کالز بھی بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ کالز بھی شامل کرتے ہیں، پھر مبلغین کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ جی کالز۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر بڑے پیارے موضوع ہوتے ہیں، اور آج کا بھی موضوع بڑا زبردست موضوع ہے۔ اور ماشاءاللہ وقار بھائی نے جو آج ابھی کلام پڑھا ہے یہ بڑا زبردست کلام پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو امیر اہل سنت کے صدقے میں حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ان کو حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چل کر نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈھیر ساری دعائیں آج وقار بھائی کو ملی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب ان کے حق میں قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ بہت پیاری کال، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ مزید کال۔ محمد سفین بات کر رہا ہوں کو سلطان لیا سے۔ تو سر ایک نعت کی گزارش ہے، میرے آقا کے منہ تک ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام۔ مزید۔ وقار بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے کلام کی فرمائش ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ۔ جی مزید کال۔ عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں۔ پڑھنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کئی مدنی پھول بیان ہو چکے، کئی اور ہوں گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہو، کیونکہ پہلے تو ہمارا ذوق و شوق ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی کوئی کتاب پڑھنا شروع بھی کر دیں تو ہمیں طریقہ کار ہی نہیں آتا کتاب پڑھنے کا۔ تو کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور کتاب میں جو کچھ موجود ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سوال کیا عبد الخالق بھائی، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید کچھ کالز وغیرہ لیتے ہیں، اور اس کو پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سوال کو انشاءاللہ شامل کریں گے، کیونکہ آپ کا سوال ماشاءاللہ تفصیل طلب ہے اور بہت پیارا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی میرے پاس ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ابو بکر اتاری ہیں، یہ ایک کلام کی فرمائش کریں، بیاں ہو کس سے جمال محمدی۔ اچھا جی، علی شہزاد اتاری ہیں اقبال نگر سے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے۔ ایک اور نعت خاں بھائی سے گزارش ہے، کلام سنا دیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اچھا جی، نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے کلام سنا دیں، مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے، مدینے کو جانے کا جی چاہتا ہے۔ اچھا جی، میری نعت خواہ اسلام بھائی سے یہ گزارش ہے کہ امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں۔ ایک اور میسیج ہے بھاولپور سے، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں، آ میرا ڈھولا کراں بیٹھے زاری۔ صحیح، اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں۔ جی وقار بھائی کچھ بڑھتے ہیں آپ کی طرف، جو فرمائشیں کچھ شامل کیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید
کار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے جو سر رکھتے تمہارے قدموں پہ سرسار ہو جائے جو سر رکھتے تمہارے قدموں پہ سرسار ہو جائے جو تم سے کوئی پھیرے سلیل و خوار ہو جائے جو تم سے کوئی پھیرے سلیل و خوار ہو جائے کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا کھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ کھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا بخت خفتانے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا جانے چشم دل سینے کلیجے سے چشم دل سینے کلیجے سے لگا
قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا، اور سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا، اور میرے اعمال کو بدلا تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کو بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، جانے نہ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ایک پیکج اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے حاجی اسد اتاری رکن شورا کا، آئیے شامل کرتے ہیں۔ عاشقان رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے آیتم من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی۔ آپ خود غور کرتے چلے جائیے گا،
آپ کی عمر ہے ابھی 4 سال کی. ہمارے گھر میں بھی 4 سال کے بچے ہوں گے, 6 سال 8 سال کے بچے ہوں گے. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیفیت کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا. آپ کی عمر شریف ہوتی ہے 6 سال. 6 سال کی عمر میں میلاد شریف کے ایک بہت بڑے اجتماع سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے ایک پرمغز اور عالی شان خطاب فرمایا. 6 سال کی عمر میں. آپ کی عمر ہے 8 سال. 8 سال کی عمر میں عربی گرامر کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو. آپ نے اس کتاب کی شرح تحریر فرمائی ہے. جی ہاں, 8 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد اگر مزید آگے دیکھتے چلیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ تعالی جل جلالہ کا کتنا فضل ہے, کتنا کرم ہے, کس قدر احسان ہے. آپ کی عمر ہے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن. ابھی 14 سال پوری عمر نہیں ہوئی. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب سے پہلا فتویٰ تحریر کیے. مسئلہ تھا کہ عورت کا دودھ اگر منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں نہیں گیا, ناک وغیرہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں چلا گیا, تو کیا یہ دودھ کے ذریعے جو رشتے ثابت ہوتے ہیں وہ رشتہ ثابت ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ تحریر فرمایا کہ عورت کا دودھ منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں پہنچے یا ناک وغیرہ کے ذریعے بچے کے پیٹ تک پہنچا دیا جائے, دودھ کے رشتے ثابت ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فتویٰ جب آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نکی علی خان علیہ رحمت الرحمن نے پڑھا تو آپ بڑے خوش ہوئے, اور خوش ہو کر آپ فرمانے لگے, بیٹے آج کے بعد بریلی کے دارالافتاء کا قلم تمہارے سپرد کرتا ہوں. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے. پچھلے سارے نظارے بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں, 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فضائل مصطفیٰ کے عنوان پر میلاد کے اجتماع سے بیان فرماتے ہیں. 8 سال کی عمر میں عربی گرامر کی کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھتے ہیں. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرماتے ہیں. یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے. ایک نظارہ مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حکیم عبداللطیف صاحب خاندان اطباء لکھنؤ کے چشم و چراغ ہیں, طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پرنسپل. یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف یہ بہت بڑا ادارہ تھا وہاں کا. وہاں کے امتحان کے موقع پر نواب صدر یار جنگ مولانا عبد الرحمن خان شروانی جو کہ صدر مذہبی امور حیدرآباد دکن کے, انہوں نے وہاں جو اکابر علماء موجود تھے نا, ان علماء سے ایک سوال کیا. ان علماء میں کون کون سے نام ہیں؟ حکیم سید برکات احمد, تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, استاد العلماء مولانا مشتاق احمد کانپوری, مولانا سید سلیمان اشرف جو کہ اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے استاد ہیں. سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے سر اقدس پر امامہ باندھا کرتے تھے, اس امامے کے پیچ کتنے تھے؟ یہاں سے باندھنا شروع کرتے ہیں نا, تو یہاں سے لے کر دوبارہ یہاں آنے تک یہ ایک پیج بنتا ہے. تو یہ اکابر علماء کی موجودگی میں سوال کیا گیا, یہ بتائیے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامہ باندھتے تھے تو اس کے پیج کتنے ہوا کرتے تھے؟ جواب پتہ کیا آیا؟ جواب یہ تھا کہ کاش آج امام احمد رضا زندہ ہوتے, وہ بتاتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامے کے پیج کتنے ہوا کرتے تھے. یہ اکابر علماء کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں موجود ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمیت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آپ پر رحمتیں ہوں, آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، اس تعلق سے رکن شورا حاجی اسد اتاری مدنی صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج ان کے علمی مقام کے چرچے ہیں اور اس کے یوں سمجھیے کہ بیان ہو رہے ہیں، اس کا فیضان عام ہو رہا ہے، تو یہ یقیناً اس کے پیچھے اگر آپ ریزن دیکھیں، اس کے پیچھے اگر آپ وجہ دیکھیں تو اللہ کی رضا، اللہ کے کرم، اللہ پاک کی عنایت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر رحمت کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق، علمی شوق، مطالعے کو بھی بڑا جو ہے وہ عمل دخل حاصل ہے۔ ہمارے عبدالخالق بھائی نے سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے مطالعہ شروع کیا جائے۔ میں چاہوں گا خالد بھائی اس کے اوپر کچھ بیان فرمائیں کہ مطالعے کا جو ہے وہ کیا نام ہے شوق کس طرح پیدا یا کہاں سے مطالعہ شروع کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں یار پڑھنے کو بڑا دل چاہتا ہے، پڑھنے کو کہ سمجھ نہیں آتا میں کیا پڑھوں، تو کیا ان کو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا پڑھیں اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے کس طرح شروع کریں، کس طرح سٹارٹ لیں، اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ کچھ بیان فرمائیں۔ مختلف طریقے ہیں مطالعہ کرنے کے، علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور خاص کر موجودہ دور میں ہم سنتے ہیں مفتی قاسم صاحب جب جامعۃ المدینہ کے طلباء کو لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انداز مطالعہ ہونا چاہیے اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے بھی کیا طریقہ کار ہیں۔ تو بہرحال چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنی دسترس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک نیا مطالعہ کرنے والا آدمی ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے جب اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی تو فیلڈ ہے، کوئی تو بات ہے جو اسے پڑھنے کی طرف ابھار رہی ہے، کوئی شوق ہے، شاید کوئی کہانی اچھی لگی ہے، صحیح، کسی کا قول اچھا لگا ہے۔ اچھا، آپ مارکیٹ کا اگر وزٹ کریں گے نا اس حوالے سے کہ کس کس ٹائپ کی بکس اویلیبل ہیں، صحیح، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کچھ اقوال زرین کی ملیں گی، کچھ بایوگرافیز کی ملیں گی، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی سیرت لکھی ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں سندھ میں رہنے والے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، ان کے ذوق مطالعہ اور حس یوں ہوگی کہ یار یہاں کے جو اولیاء ہیں نا ان کے بارے میں مجھے پڑھنا چاہیے۔ کسی کا پروفیشن ہے ٹیچر ہونے کا، تو وہ یوں سوچے گا کہ یہاں کے کون نامور ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں پڑھا جائے۔ کوئی کسی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس فیلڈ کے ماہرین کے بارے میں پڑھ رہا ہوگا۔ ہے تو یہ ایک ہی ٹاپک، بایوگرافی پڑھنی ہے، لیکن بایوگرافی میں بھی بہت ساری کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا جو شوق مطالعہ بیدار ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایز بھی ایک تو بنیادی اور ضروری چیز ہے کہ انسان کو جو فرض علوم سیکھنے ہیں جس سے اس کی عبادات درست ہو سکتی ہیں، جس سے اس کے جو اس کی دینی ضرورت ہے وہ تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ اس مطالعے کی جو بندہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بندے کو اس کے شعبے کے حساب سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ جس کیٹیگری میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کوئی مارک اس نے رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، تو وہاں تک جو لوگ پہنچے ہیں ان کی بایوگرافیز پڑھے گا تو یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ ہاں، اجمالی طور پر بزرگان دین کے اس طرح کے بہت سارے ارشادات ملتے ہیں، اس طرح کی کتابیں ملتی ہیں۔ جیسے اب میں شاید نام لوں تو ہر ایک کی دسترس میں وہ کتابیں نہ ہوں، جیسے طبقات ہے امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کو پڑھیں تو اس میں بزرگان دین کی سیرت بھی ملے گی اور ان کے ملفوظات بھی ملیں گے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کیا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان دونوں بزرگوں کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تو اگر ہم سیزنل مطالعے کی طرف آئیں گے تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دینی مطالعہ کرنا چاہتا ہے، سیزنل مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر دیکھیں کہ ان دنوں میں کیا کیا کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص اس مہینے کو عرس اعلیٰ حضرت اور عرس داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو داتا صاحب کی سیرت کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پڑھیں۔ اچھا، بدشگونی کے حوالے سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ہفتے جو رسالہ عطا فرمایا بدشگونی کے بارے میں 20 سوالات، 20 سوال اور ان کے جواب۔ تو اگر اس رسالے کو پڑھ لیں تو ایک تو سفر سے ریلیٹ ہے، یہ سیزنل مطالعہ ہو جائے گا، اس موقع پر لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ بندہ سیکھ سکے گا، اور اس طرح سے اپنے مطالعے کو گریجولی بڑھایا جا سکتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے
اللہ والوں کی باتیں. صحیح. اس میں اولیاء کرام کی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے شروع ہو کر پھر بعد تک کے صحیح اولیاء تابعین وغیرہ کی سیرت بھی لکھی ہے، اور جس کی سیرت بیان ہوتی ہے آخر میں اس کے کچھ ملفوظات بیان ہو جاتے ہیں، کچھ ارشادات بیان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. سب کے تو نہیں لیکن بعض کے اس طرح سے بھی موجود ہے، تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے نہیں. لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ایک لائن پڑھوں اور مجھے اس میں سے کوئی ایسی نصیحت مل جائے جو پریکٹیکل ہو. صحیح. تو جہاں علماء کے، اولیاء کے ملفوظات ہوتے ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھیں جن میں واقعات ہیں، کیونکہ واقعات پڑھنا آسان ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اس میں اسٹوری میں دلچسپی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اسٹوری بھی مجھ سے بڑی نہیں پڑھی جاتی. صحیح. تو اب وہ کیا کریں؟ وہ اقوال زرعی پر موجود کتابیں پڑھیں. صحیح. ایک قول ہوگا اور اس میں ایسی نصیحت ہوگی کہ وہ بندے کو ایسا لگے گا کہ میری زندگی میں اس کی ضرورت ہے. تو وہ ایک لائن پڑھ کر تھکے گا بھی نہیں. ایک لائن پڑھنے کے بعد اس کو چیز بھی ایسی مل جائے گی جو اس کے لیے قابل عمل ہوگی. تو یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف کتابیں ہیں، اور انسان کی اپنی مختلف ضروریات ہیں. ان کے ساتھ جب مطالعے کو ریلیٹ کرے گا تو یہ بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے. بالکل ہوگا. اور اس میں ناظرین ایک چیز یاد رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں جو بھی پڑھنا ہے وہ عاشقان رسول، علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھنا ہے. اس بات کو جو ہے وہ کہنا میں ذہن نشین ہم نے ناظرین رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھنا ہے، جو بھی مطالعہ ہم نے کرنا ہے، اور جس کی بھی ہم کتاب پڑھیں تو وہ بزرگ عالم دین، وہ اہل سنت اور سنی عالم دین ہو، صحیح العقیدہ عالم دین ہو، ان کی کتاب کا انشاءاللہ تبارک و تعالی مطالعہ کریں گے تو پھر صحیح اور درست علم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اضافہ ہوگا، اور برے عقیدوں سے انشاءاللہ گمراہی سے بھی محفوظ رہیں گے. ادھر ادھر کا جو ہاتھ لگا وہ اگر پڑھنے کا معمول ہوگا تو پھر جو ہے وہ کیا نام ہے، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہم یوں سمجھیے کہ معاذ اللہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ پھر گمراہی کی طرف اور ایمان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسے لوگ جو پھر ادھر ادھر کی جو ہے وہ جگہوں پر ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ادھر ادھر کے لوگوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم بھلے، ہمارے سنی علماء بھلے، الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی بھلی، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جس طرح دامن رضا سے جوڑ کر رکھا ہے، جس طرح دامن علماء سے ہمیں امیر اہل سنت نے جوڑا ہے نا ناظرین، تو اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم برے عقیدوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے انشاءاللہ الکریم محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل صحیح اور درست راستے پر، صحیح اور درست عقیدے پر گامزن ہو کر انشاءاللہ ان ہستیوں کے پیچھے پیچھے، صحابہ اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو دوسری بات ہمارے عبد الخالق بھائی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، علم کو قید کر لینا. ناظرین یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہے وہ کیا نام ہے ذریعہ ہے. آپ سمجھیے کہ اپنے معلومات کو بڑھانے کا اور اپنی یادداشت کو بڑھانے کا، کہ آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں اگر آپ اس سے بھرپور فوائد اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس سے جو ہے وہ کیا نام ہے دیر پا یعنی کہ اس کے ثمرات کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کر لیں کہ اس بات کو نوٹ کر لیں. اور یہ بھی کہا گیا نا قید العلم بالکتابتی، کہ علم کو جو ہے وہ لکھ کر قید کر لو. ناظرین میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ یعنی کہ یہ موٹیویشن کے لیے نا ہمارے لیے بڑا زبردست ہے. آج کل الحمدللہ مدنی مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ڈائری سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. ناظرین یہ ڈائری امیر اہل سنت کی اتنی موٹی ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر امیر اہل سنت نے بیان فرمایا کہ یہ سالہ سال سے جو مطالعہ میں نے کیا ہے اس کے نکات، اس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں، جو اچھی باتیں لگی وہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھیے علم کا خزانہ ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت اس میں سے مدنی مذاکرے میں بیان فرماتے ہیں تو ایک نئی بات، انوکھی بات جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فیضان اور برکت ہے نوٹ دینے کی. تو یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. اور اسی طرح الحمدللہ امیر اہل سنت کی یہ فکر اور یہ سوچ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے اس کا عملاً
یوں سمجھے کہ اظہار کیا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں الحمدللہ شائع ہوتی ہیں، اور ممکن ہے اور جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن ہم نے دیکھا الحمدللہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتب شائع ہوتی ہیں، اس کے شروع میں ہی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آپ یادداشت کا صفحہ دیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ کالمز بنے ہوئے، اور اس میں آپ جو ہے وہ صفحے کے حساب سے، پیج کے حساب سے جو آپ کو اچھی بات لگی ہے آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں، اس اہم بات کو جو ہے وہ یادداشت کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست اور خوبصورت ذریعہ ہے۔ جی نکات کے آپ نے جو فرمایا نا کہ اپنے پوائنٹس کو نوٹ کرنا، جی امیر اہل سنت کی اپنی مثال دی۔ دیکھیں علماء جب مطالعہ فرماتے تھے تو یہی انداز ہوتا تھا، اور پھر یہی چیز ایک بہت بڑا ذخیرہ بن کر ہمارے سامنے آتا تھا۔ ہم مثال لیتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب مطالعہ فرماتے تھے تو آپ کا انداز تھا کہ آپ اسی کتاب پر حاشیہ یا ایک نوٹ کے طور پر اس کو پوائنٹ کی صورت میں لکھ لیتے تھے، اس کو عربی میں تعلیق کہہ دیتے ہیں، صحیح، تعلیقات۔ تو اس کی برکت سے نتیجہ یہ نکلا کہ امام اہل سنت کی تعلیقات ان کتب پر کہ جن کتابوں کو سمجھنا بڑے بڑے علماء کی شان ہے، اعلیٰ حضرت نے ان پر تعلیقات درج فرمائیں، جیسے کہ تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے علم اصول حدیث کے متعلق۔ تو اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے جو تعلیقات فرمائیں الحمدللہ وہ تعلیقات آج بھی امت کے علماء کو کارآمد ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیقات فتاوی ہندیہ، جو کہ فتاوی عالمگیریہ ایک کتاب ہے فتاوی کی، تو اس پر آپ علیہ الرحمہ کے تعلیقات موجود ہیں۔ اسی طرح ہدایہ درس نظامی کی عظیم الشان اور مشہور ترین پایہ ناز، یعنی سمجھیں کہ فقہ کی آخری کتاب ہے جو موقوف علیہ تک پڑھائی جاتی ہے، تو اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیقات ہیں۔ تو یہ وہی پوائنٹس ہیں، وہی نکات ہیں جو آپ نے دوران مطالعہ نوٹ فرمائے، اور آج امت اس سے استفادہ کر رہی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا گویا کہ ذخیرہ بن کر ہمارے سامنے آیا۔ واقعی، اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے فیاض بھائی، خالد بھائی، کہ ظاہر ہے کہ کتاب اگر ایک بار پڑھی ہے دوبارہ وہ پڑھنے کا شاید موقع ملے یا نہ ملے، عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ان پوائنٹس کو انسان اگر نوٹ کر لیتا ہے تو کتاب کھول کر ان پوائنٹس پر بھی اگر ایک نظر ڈال دی جائے تو یادداشت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ نوٹ کر لیتا ہے، اس چیز کو لکھ لیتا ہے، تو عام طور پر دیکھا گیا کہ وہ ذہن میں سیو رہ جاتی ہے، محفوظ رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے، جس چیز کو انسان اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اچھا مطالعہ کریں، اور یوں سمجھیے جامع مطالعہ کریں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں بھی میں یہاں چاہوں گا ناظرین پڑھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو فیضان ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور یقیناً جب ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ ہم سے ہی کلام فرما رہے ہیں، ہم سے ہی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ہی اندر کا حال، ہمارے ہی باطن کا حال جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اور یقیناً جب اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہے تو انسان کا جو ہے وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں بھی پڑھیے، انشاءاللہ بزرگان دین کی کتابیں پڑھیے، اچھی اور باذوق علماء کی کتابیں انشاءاللہ پڑھیے، آپ کے ذوق میں، شوق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام۔ سلام تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ جب لے نوروں، جب لے سار، اور ان کے غاروں کو سلام۔ جب لے نوروں، جب لے سار، اور ان کے غاروں کو سلام۔ نور
قدر پر کیف ہے غسل کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے جھوم کر کہتا ہے اتار نظاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ساروں کو سلام سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے